1947 سے لے کر 2023 تک اس ملک میں 25 حکمران آئے منتخب جو الیکشن جیت کے آتے تھے اور جن کی مجموعی 33 سال حکومت رہی. ان کی ایوریج نکلتی ہر ایک وزیر اعظم کی ایوریج اوسط نکلتی ہے 2 سال 3 مہینے. عمران خان کا ٹینیور 3 سال 7 ماہ رہتا ہے. اس کے بعد فارغ. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اکنامک سٹیبلٹی, معیشت کی بحالی, یہ سارا کچھ گریجویٹ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. لیکن اگر پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا تو معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے. خوش آمدید, میں ہوں عبدالستار خان. 1947 سے لے کر 2023 تک اس ملک میں 25 حکمران آئے. 25 حکمرانوں میں 7 غیر منتخب سویلین وزیر اعظم تھے, 4 ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور 14 منتخب سویلین وزیر اعظم تھے. اب کیا کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کسی بھی حکومت کا اس کے ٹینیور کا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. 1947 سے شروع کرتا ہوں میں کہ 1947 سے 1958 تک 7 وزیر اعظم آئے پاکستان میں اور ان کی مجموعی مدت جو تھی وہ 11 سال تھی. 4 ملٹری ڈکٹیٹر آئے اور ان کی ٹینیور کی مدت, حالانکہ وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے, منتخب ہو کے نہیں آئے تھے, تختہ انہوں نے الٹ دیا تھا. تختہ الٹنے کے بعد وہ خود حکمران بن گئے تھے. تو 4 ملٹری ڈکٹیٹر نے 21 سال 10 مہینے اس ملک پہ حکومت کی ہے. اس کے بعد 14 منتخب سویلین پرائم منسٹر وہ اس ملک کے بنے اور انہوں نے مجموعی طور پر 33 سال حکومت کی اس ملک پہ. اب اگر ایوریج دیکھی جائے اوسطاً کتنے عرصے کے لیے یہ لوگ رہے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ 7 وزیر اعظم جو پاکستان کے غیر منتخب وزیر اعظم تھے 1947 سے 1958 تک, جنہوں نے 11 سال مجموعی طور پہ حکومت کی, ان کی ایوریج بنتی ہے ہر ایک وزیر اعظم کی 1 سال 6 مہینے. اور 4 ملٹری ڈکٹیٹر جنہوں نے مجموعی طور پہ 31 سال 10 ماہ اس ملک پہ حکومت کی, ان کی ایوریج اوسط جو بنتی ہے وہ 8 سال بنتی ہے. اور جو 14 منتخب وزیر اعظم سویلین وزیر اعظم منتخب جو الیکشن جیت کے آتے تھے اور جن کی مجموعی 33 سال حکومت رہی, ان کی ایوریج نکلتی ہر ایک وزیر اعظم کی ایوریج اوسط نکلتی ہے 2 سال 3 مہینے. اب اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آ سکتی جس ملک کا یہ حال ہو کہ منتخب سویلین پرائم منسٹر ان کی ایوریج 2 سال 3 مہینے, غیر منتخب وزیر اعظم 7 تھے, ان کا مدت جو تھی, ان کی حکومت کی مدت جو تھی وہ 1 سال 6 مہینے, اور 4 ملٹری ڈکٹیٹر آئے جن کی اوسطاً مدت جو تھی, ٹینیور جو تھا حکومت کا وہ 8 سال بنتا تھا. اب شروع کرتے ہیں لیاقت علی خان سے. 1947 پہلا وزیر اعظم پاکستان کا لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کو 4 سال 2 مہینے حکومت کی. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین آئے, وہ 1 سال 5 مہینے کے لیے ان کی حکومت ہوئی, فارغ. پھر محمد علی بوگرا صاحب آئے جن کی 2 سال 4 مہینے حکومت رہی, فارغ. پھر چودھری محمد علی آئے جن کی 1 سال 1 مہینہ حکومت رہی, فارغ. پھر سہروردی صاحب آئے, ان کو 1 سال 1 مہینہ ملا حکومت کا, فارغ کر دیے گئے. پھر آئی چندری گر آئے وزیر اعظم. آئی چندری گر وزیر اعظم آئے صرف 1 مہینہ 28 دن کے لیے. اس کے بعد فیروز خان نون صاحب 7واں وزیر اعظم, فیروز خان نون, جن کو صرف 10 ماہ کی حکومت ملی تھی. اس کے بعد وہ فارغ. اب یہ 7 وزیر اعظم ہیں جو غیر منتخب ہیں, کسی انتخابات کے نتائج میں یہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے, وزیر اعظم نہیں بنے تھے. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ گروپ کوئی ایکٹیو ہوتا تھا, ایک بندہ وزیر اعظم لگ جاتا تھا, پھر دوسرا کوئی گروپ ہوتا تھا, جب اس میں جان آتی تھی, جب وہ زور پکڑتی تھی تو وہ اپنی پسند کا بندہ لے آتے تھے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا 11 سال. 11 سال میں 7 وزیر اعظم. تو بھائی انڈیا کے سیاستدانوں کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ ہم دھوتیاں اتنی نہیں بدلتے جتنی تیزی کے ساتھ پاکستانی اپنا وزیر اعظم بدل دیتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو منتخب وزیر اعظم تھے, سویلین, باقاعدہ الیکشن لڑتے تھے, الیکشن میں ووٹ پڑتے تھے اور وہ وزیر اعظم بنتے تھے. تو پہلا وزیر اعظم جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا, جو 5 سال 6 ماہ حکومت میں رہا. اس کے بعد محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنتے ہیں. محمد خان جنیجو کو غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں
وہ آئے تھے، سیاسی جماعتیں باہر تھیں، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ آئے وزیر اعظم بنے اور 3 سال 1 ماہ صرف وزیر اعظم رہے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت آتی ہے۔ پہلی جو حکومت تھی، پہلا جو ٹینیور تھا، وہ صرف 1 سال 6 مہینے کا تھا۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، الیکشن جیت کے، اور جو پہلا ٹینیور تھا، پہلی مدت تھی، وہ صرف 2 سال 8 مہینے تھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دوبارہ وزیر اعظم بنتی ہیں اور پھر 3 سال 1 مہینے کے لیے ان کی حکومت رہتی ہے، اس کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب دوبارہ سیکنڈ ٹینیور میں آتے ہیں اور اس مرتبہ ان کی حکومت 2 سال 7 مہینے رہتی ہے، اس کے بعد فارغ۔ پھر ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں اور یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنتے ہیں۔ ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم بنتے تو ان کی مدت رہی 1 سال 7 مہینے۔ اس کے بعد شوکت عزیز صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور ان کی ٹینیور، ان کی مدت جو تھی حکومت کی، وہ 3 سال 3 مہینے رہی۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور 3 سال 11 مہینے ان کی حکومت رہتی ہے، اس کے بعد فارغ۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما راجہ پرویز اشرف، وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور صرف 9 مہینے کے لیے اس ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد نواز شریف تیسری مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد، لیکن ان کا ٹینیور، ان کی مدت 4 سال 2 ماہ رہتی ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما شاہد خاقان عباسی اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور صرف 9 ماہ اس ملک کے وزیر اعظم رہتے ہیں، فارغ۔ اس کے بعد عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور عمران خان کا ٹینیور 3 سال 7 ماہ رہتا ہے، اس کے بعد فارغ۔ اور اس کے بعد آتے ہیں آج کے دور کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، آنے والے کچھ مہینوں بعد ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ حکومتیں رہی ہیں جن کے ایوریج کتنی رہی ہیں، بڑی مختصر سے ایوریج رہتی تھی۔ اب اس میں جو ملٹری ڈکٹیٹر آتا تھا وہ کمال کے ہوتے تھے۔ مطلب پہلا ملٹری ڈکٹیٹر آیا اس ملک میں جنرل ایوب خان، جو 10 سال 5 ماہ اس ملک کا حکمران رہا۔ اس کے فوراً بعد جنرل آغا یحییٰ خان صاحب، ان کی حکومت بنی، وہ 2 سال 4 ماہ رہے۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت آ جاتی ہے اور جنرل ضیاء الحق 10 سال 1 ماہ تک حکمران رہتے ہیں اس ملک کے۔ پھر اس کے بعد آخری جو ملٹری ڈکٹیٹر آیا وہ تھا جنرل پرویز مشرف، جو 9 سال تک اس ملک کا حکمران رہا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ملک کی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سیاسی طور پہ سٹیبلٹی آتی ہے تو ملک کچھ بن سکتا ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اکنامک سٹیبلٹی، معیشت کی بحالی، یہ سارا کچھ گریجویٹ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ۔ اگر ملک سٹیبل ہوگا، پولیٹیکلی سٹیبل ہوگا تو باقی معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا تو معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ ہم بھی ووٹ ڈالتے ہیں، ہر کوئی ووٹ ڈالتا ہے، کوئی کسی جماعت کو ووٹ ڈالتا ہے، کوئی کسی اور جماعت کو ووٹ دیتا ہے۔ اب جس جماعت کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس جماعت کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں، انہی کا رہنما وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ مطلب میں نے ایک جماعت کو ووٹ دیا، اس کا وزیر اعظم نہیں بن سکا، اس کی نشستیں کم تھیں، اس کی سیٹیں کم تھیں، لیکن جو وزیر اعظم بنا میں اس کو وزیر اعظم مانتا تھا کہ بھئی وزیر اعظم ہے، میری طرح کے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، یہ وزیر اعظم ہے، منتخب وزیر اعظم ہے۔ ضیاء الحق صاحب ایک وزیر اعظم کو لے کے آئے، غیر جماعتی بنیادوں پہ 1985 میں انتخابات ہوئے تھے۔ محمد خان جنیجو، ہینڈ پکڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں اس کو، ہینڈ پکڈ، کہ صدر صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایسے اٹھایا، انہوں نے کہا یہ آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے۔ لیکن محمد خان جنیجو جیسا وزیر اعظم میری نظر میں پاکستان میں آج تک نہیں آیا۔ وہ ایسا وزیر اعظم تھا جو منتخب اس طرح سے نہیں تھا، غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جب 1988 کے انتخابات ہوئے تو محمد خان جنیجو صاحب سندھ میں بڑی بری طریقے سے اپنے حلقے سے ہار گئے تھے، پیپلز پارٹی کے امیدوار نے اس کو شکست دی تھی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ایک ایسا وزیر اعظم ہو جس کو میں مان رہا ہوں کہ ہاں ایسا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، لیکن جب لوگوں کے پاس ووٹ لینے جاتا ہے تو لوگ مسترد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی مرضی ہے، ووٹ انہوں نے دینا، ہر ایک نے اپنی مرضی سے ووٹ دینا۔ تو جب تک اس ملک میں آپ نے سٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے، اس ملک میں باقی معاملات ایسے رہیں گے۔ کبھی IMF آواز اٹھائے گا، کبھی کوئی باہر کی دنیا سے آواز آئے گی،
جہاں آپ کا کوئی ریپیوٹ بننے والی ہوتی ہے وہاں آپ کی ریپیوٹ ڈیمیج اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم تو کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے، وقت سے پہلے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میں اس میں کیئر ٹیکر کی بات نہیں کر رہا کہ کیئر ٹیکرز نے آنا ہوتا 3 مہینے کے الیکشن کرا کے جنہوں نے چلے آنا، ان کو میں بات نہیں کر رہا۔ میں غیر منتخب سویلین پرائم منسٹرز کی بات کر رہا ہوں، میں منتخب سویلین پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، اور میں فوجی ملٹری ڈکٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو منتخب ہو کے نہیں آیا، جس کا انتخابات سے تعلق ہی نہیں ہے، جس کا الیکشن سے تعلق نہیں ہے، جس کو ابھی ووٹ ہی نہیں پڑے، وہ 8 سال کی اس کی ایوریج ہوتی ہے۔ وہ تو آغا جنرل یحییٰ خان جو تھے، ان کو تو سکوت ڈھاکہ لے بیٹھا، اگر مشرقی پاکستان کا سانحہ نہ ہوتا تو وہ بھی 8-10 سال بڑے آرام سے نکال سکتے تھے، کون چھیڑ سکتا ہے؟ یہ سویلین حکومت ہوتی ہے، یہ سویلین اپوزیشن ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، اور جب کسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، یا پھر 58(2)B ہمارے ہاں بڑی مقبول رہی، ایسے کر کے صدر آتا تھا، وہ چارج شیٹ کرتا تھا منتخب حکومت کو وقت سے پہلے کہ کرپٹ ہے حکومت، فارغ، نئے انتخابات۔ اور اگر 58(2)B نہیں ہے تو ملٹری ڈکٹیٹر، ٹھک، ایسے کر کے آیا، اس نے کہا جائیں آپ، تختہ الٹ دیا گیا۔ تو سویلین کے اوپر جو ذمہ داری پڑتی تھی، وہ سویلین اس ذمہ داری سے کو نبھا ہی نہیں سکے۔ سویلین آپس میں اس طرح سے گتھم گتھا ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف، وہ پوری دنیا میں باقی جو دنیا ہے وہاں اگر کبھی کوئی کر دے، ہو جاتی ہے، باتیں ہو جاتی ہیں، امریکہ کے انتخابات میں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر ایک اس طرح سے لوگوں کا پریشر آتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ زبان کیوں استعمال کی۔ ہمارے ہاں تو ہم گلے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی، ہم کہتے ہیں تو چیتا آدمی ہے، تو شہزادہ آدمی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو غیر پارلیمانی زبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں زبان چل رہی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے خلاف، یہ مہذب جو دنیا ہے جہاں پارلیمانی ڈیموکریسی بہت آگے جا چکی ہے، جہاں پارلیمنٹ الیکشن ہوتے ہیں، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وزیر اعظم اعتماد کھو بیٹھے پارلیمنٹ کا، یا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے۔ یہی دو طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہوتا۔ یا وہ خود استعفیٰ دے دے کہ پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں رہا مجھ پہ، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی صرف ایک ووٹ کے فرق سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہو گئی تھی، ایک ووٹ سے، لیکن جو انتخابات ہوئے اس کے بعد اٹل بہاری واجپئی ایک میجورٹی کے ساتھ آئے تھے، بھرپور میجورٹی کے ساتھ آئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مہذب طریقے سے چلنا ہے یا اس طرح سے چلنا ہے۔ اگر اس طرح سے چلنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں کبھی نہیں آئے گی، نہ آ سکے گی، اور پھر حالات ایسے ہی ہوں گے۔ ہر چیز جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، سیاسی استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہیں رہے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہے گی، تو کوئی چیز بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔